बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बने हैं उस वक्त से लेकर अब तक वो कई ममालिक के हुक्मरानों को बेइज्जत कर चुके हैं। कई उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं। यूक्रेन रशिया जंग बंद करवाने की कोशिश की, वो नहीं हुई। फिर गजा की जंग बंद करवाने की बात की, वो भी नहीं हुई। फिर पाकिस्तान और भारत की जंग का वो ख़त्म करने का मुसलसल क्रेडिट ले रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर ने किस तरह व्हाइट हाउस के अंदर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और वो शायद इससे पहले जो है वो जिस अंदाज के अंदर उन्होंने यूक्रेन के सदर के साथ किया, वही यहाँ भी करने की कोशिश की, लेकिन उसने बड़ा जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। ये बड़ी ही आम मुलाकात है, और इसमें जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, यानी मौजूदा जो लीडरशिप है, उसकी बड़ी तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये एक बड़ी आम इसके अंदर हमायत है। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की रियासत ने एक बड़ा फैसला जो किया है, वो फितना अल खवारज के बाद फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन है। इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि जिस तरह खजदार के अंदर कल वाक़या रुनमा हुआ, जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को आप समझें कि दुखी कर दिया। यानी ये वाक़या पहला नहीं है। इससे पहले मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात वो हो रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल के बच्चों को आपने स्पेशल बच्चों को टारगेट करना है, हालांकि हर एक का दुख एक जैसा है। कोई भी फैमिली कहीं भी फायरिंग होती है, वो हमारे इदारों को, कौम को उसका दर्द वैसे ही महसूस करना चाहिए। लेकिन जब आप ख़ास तौर पर बच्चों को टारगेट करते हैं, तो लाज़मी बात है कि एक और तरह का ना वो कैफ़ियत पैदा होती है कि कैसे दरिंदे, कैसे बेगैरत तरीन जो है वो सोच और अप्रोच के लोग जो है वो इस तरीके से हमला आवर हैं। तो अब गुज़श्ता रोज़ जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंचे, ज़ख्मियों की इयादत की, और शोधा जो हैं उनके ख़ानदानों से ताज़ियत की। और उसके दौरान एक बड़ा इजलास हुआ, ब्रीफिंग दी गई जो इस वक्त पूरे बलूचिस्तान के हालात हैं कि भाई शाम 5 से सुबह 5 तक नहीं निकल सकते, क्यों नहीं निकल सकते, ये जो दावा किया जा रहा है इसके मुताबिक जो है वो क्या हालात हैं वो बताया गया। और ये वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं, शहजादा वो क्या नाम है उनका, उन्होंने भी बताया, और यही बताया कि सारी ब्यूरोक्रेसी छुपी होती है, पुलिस अफसरान छुपे हैं, और रात को तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कहीं पे ट्रैवल करें, चूंकि इतने हालात जो है वहाँ पे खराब हैं। तो अब इन चीज़ों का जायजा लेकर फैसला किया गया कि इसके लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है। और वो ऑपरेशन जो है, जिस तरह जो टीटीपी है वो चूंकि उनको फितना अल खवारज करार दिया गया, और ये हदीस की रोशनी के अंदर चूंकि वो एक टर्म है, और जिसके अंदर वो तबका जो हजरत अली और अमीर मुआविया दोनों के मुखालफत में खड़े हुए, और दोनों को उन्होंने कहा ये गलत है, वो उस वक़्त अलहदा हो गए, उनको खारजी कहा जाता है। तो वो फिर अपने आप को मुसलमान, दूसरों को काफ़िर, और ख़ास तौर पर बुग़्ज़ अली रखने वाले वो खारजी थे। तो इसलिए अब वो उस बुनियाद पर जो है वो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अल ख़वारिजु किलाबुन्नार, खारजी दोज़ख के कुत्ते हैं। तो वो इस तरीके से उनसे नापसंदीदगी का इज़हार किया कि वो मुसलमानों को कत्ल करेंगे और काफिरों को छोड़ेंगे, मुसलमानों को कत्ल करने पे उनका जोर होगा। तो वो एक मजहबी जो अप्रोच के साथ जंग लड़ेंगे, उनको खारजी कहा गया है। अब ये जो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर है, ये मजहबी नुक्ता नज़र के हामिल नहीं है कि ये कोई नारा लगा रहे हैं। ये चूंकि लसानियत का और नेशनलिज्म का नारा लगा रहे हैं, और फिर वहां पे कभी बसों को लूटते हैं, कभी चाहते हैं पंजाबी है शनाख्ती कार्ड लेके उसको मार दो, कोई सिंधी है, कोई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। तो बाकी जो है वो ये लिसानियत की बुनियाद पर ये जो कत्ल गारत गरी है, ये BLA और बाकी जो मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले हैं, इनको फितना अल हिंदुस्तान करार दिया गया है। और फितना जब भी इनको मुखातब अब DGI SPR करेंगे, तो वो फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है, और फितना अल खवारज के खिलाफ हमारा ये कारकर्दगी है। तो इससे यानी ये एक तो शुरू हो रहा है, और इस पर लाजमी तौर पर बड़ा खर्चा भी होगा, और बहुत सारी चीज़ें अब करनी पड़ेंगी। अच्छा, दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है,
انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں، لیکن ان کو صحیح طریقے سے دو جملے جو ہے نا، یعنی ایک جملہ آپ کہہ لیں جو جنوبی افریقہ کے صدر ہیں اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اوقات ضرور بتائی ہے، یعنی وہ جس پہ چاہتا ہے چڑھائی کرتا ہے۔ یعنی ایک یوکرین کا صدر آیا تو اس کو کہا بھائی مجھے یہ خزانے دو، اور تم یہ کیسے لباس پہن کے آ گئے ہو، پینٹ شرٹ آپ نے پراپر نہیں پہنی ہوئی۔ اور دوسری طرف ابھی عرب ملکوں کا دورہ کیا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چپل پہن کے وہ جو شیخ ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ان کا یہی طریقہ ہے، وہاں گرمی ہوتی ہے، بند بوٹ پہننے کا کلچر ان عرب خلیجی ممالک میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے جو گئے نہیں ہے، یہ روٹین کے اندر چونکہ وہاں گرمی ہوتی ہے، سردی تھوڑی ہوتی ہے، تو بند جو ہے وہ شوز نہیں پہنے جاتے، عموماً پہنے بھی تو وہ بوٹ ٹائپ کبھی کبھی پہن لیتے ہیں سردی جب سخت آتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ روٹین میں ان کی یہی چپل ہوتی ہے، تو اب وہ پہن کے تو وہاں نہیں کہا، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں تو وہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ کو کہا گیا۔ اب یہ بات جو ہے نا یہ اس نے کی ہے جنوبی افریقہ کے صدر کے ساتھ، وہ آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے، صحافی بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے اس نے کہا ہے یہ ویڈیو چلائیں تو آپ بھائی وہاں پہ جو سفید فام لوگ ہیں، گورے لوگ جو جنوبی افریقہ میں ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں، تو اس نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہے۔ سفید فام کسانوں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ویڈیوز چلائی کہ آپ قتل کر رہے ہیں، ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، لیکن راما فوسا جو ہے وہ جو صدر تھے انہوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ حقیقت سے کوسوں دور ہے، یہ جو آپ کو ویڈیوز بھیجی گئی ہیں یہ 7% بھی لوگ ان کی حمایت نہیں کرتے، اور 1000 سے زیادہ سفید فام کی قبروں کا دعویٰ تھا ویڈیوز کے اندر، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کسان کو یعنی بہت کچھ جو ہے نا اس کے اندر تھا۔ تو یہ بات اصل میں جو ہے وہ کی گئی، دعویٰ کیا گیا، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جنوبی افریقہ کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے۔ تو یہاں پہ اس نے وہ پریشر جھاڑنے کی کوشش کی، جب پریشر جھاڑنے کی کوشش کی ہے نا تو پھر جواب اصل میں دیا ہے وہ جو جنوبی افریقہ کے صدر ہیں اس نے، اور وہ جب چلائی ہیں تو اس پر جو صدر ہے نا اس نے بھی پھر پوری طرح جواب دیا ہے، اور اس نے کہا ہے جناب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے جہاز نہیں ہے، اس لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو کیمروں کے سامنے یہ جو ہے وہ کریڈٹ جب وہ لے رہے تھے تو انہوں نے جب ان کو جھاڑا اور یہ آپ ظلم کر رہے ہیں اور ویڈیوز چلائی تو اس نے کہا جناب یہ کوئی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے جہاز نہیں ہے۔ یہ وہ تھپڑ تھا ٹرمپ کے لیے جو جنوبی افریقہ کے صدر نے مارا ہے، چونکہ جس طرح بے لگام طریقے سے امریکی صدر گفتگو کرتا ہے، اب یہ چیزیں اب کیمروں کے پیچھے ہوتے تھے۔ یہ اچھی بات ہے، ایک خوبی ٹرمپ کی ضرور ہے، جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ فلان جو ہے اس نے نواز شریف کو ایسے کہا ہوگا، فلاں کو ایسے کہا ہوگا، تو اب وہ چیزیں کیمروں کے سامنے آ گئی ہیں، اب بڑا مشکل ہوگا سب کے لیے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ٹرمپ اس مجلس کے اندر وہ پاکستان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے ٹرمپ، اور وہ بار بار بتا رہا بھائی دیکھ میں جنگ ادھر ختم کی اور میں نے تصادم ختم کروایا، پاکستانی بڑے شاندار لوگ ہیں، جلد پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو فیلڈ مارشل کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا پاکستان کی لیڈرشپ بھی بڑی اچھی ہے۔ اب اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ تو جنرل عاصم منیر ہے، ساتھ شہباز شریف جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ یعنی سمجھے شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ تو اوورآل پبلکلی اگر وہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو یعنی سیاسی اعتبار سے تو عمران خان مقبول ہیں، لیکن وہ حکومت میں تو نہیں ہے۔ تو وہ جو یہاں پہ ٹرمپ نے جو بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑے تنازع کو حل کیا، ہم پاکستان کے ساتھ ایک بڑا تجارتی معاہدہ کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ پاکستان کے پاس بہت شاندار لوگ ہیں اور واقعی فی الوقت ایک عظیم لیڈر بھی ہے۔ اب یہ فی الوقت ایک عظیم لیڈر بھی ہے، یہ اب اشارہ عمران خان کی طرف ہے یا فیلڈ مارشل کی طرف ہے، یہ بات کنفیوژن ہے۔ لیکن
اب یہ دیکھنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے وہ اس وقت جو سیٹ اپ ہے اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے تو یہی لگا ہے اس کے اندر۔ اگر صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑے تنازع کو حل کیا، میرے خیال میں ہم نے ایک سمجھوتا کر لیا ہے، ہم پاکستان کے ساتھ ایک بڑا تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ بھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کریڈٹ بار بار لے رہے ہیں، بھارت کہتا ہے، اس کا ٹرمپ کا کردار کو نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت تناؤ سے متعلق کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تصادم کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، فائرنگ بڑھتی جا رہی تھی، جنگ دونوں ممالک کی سرحدوں کے اندر گہرائی تک جا چکی تھی، ہم نے ان سے بات کی اور میرا خیال ہے کہ ہم نے معاملہ حل کروا دیا ہے۔ یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن 2 دن بعد کچھ ہو جاتا اور سب کہتے کہ یہ ٹرمپ کی غلطی ہے۔ میں کہوں گا کہ پاکستان کے پاس بہت شاندار لوگ ہیں، اور باقی پاکستان کے پاس فی الوقت ایک عظیم لیڈر بھی ہے۔ اب یہ جو عظیم لیڈر بھی ہے، انہوں نے کہا ہے نا، اب اس تناظر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کو کہا ہے یا فیلڈ مارشل کی اس وقت لیڈرشپ چل رہی ہے، اس چیز پہ اب بحث ہو رہی ہے۔ تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو ہے نا اب یہ بین معاملہ ہے۔ دیکھتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔